السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس حدیث عن براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ جب کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ہم نے یہ سنا ہے کہ جو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان دو بندہ مومن کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرے، لیکن صغیرہ گناہ نیکی کرنے سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا بندہ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے یا ذکر اللہ کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اس کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اب اسی طرح مصافحہ کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو مصافحہ کے ذریعے ان کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ جس طرح سردی کے موسم میں یا خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا براء ابن عازب ہی بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام اور مصافحہ کے ذریعے دلوں سے کینہ اور کدورت دور ہو جاتا ہے اور دل جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ بھی فرمایا کہ تحفہ دیا کرو، لیا کرو، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور عداوت ختم ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی دو بندہ مومن آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، کیونکہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے، صرف ایک ہاتھ آگے بڑھا دینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب دو بندہ مومن ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں جو کدورت ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دھو ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے، اور تحفہ دینے کے ذریعے محبت بڑھتی ہے اور عداوت ختم ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آپس میں ملا جائے، سلام کیا جائے، مصافحہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، الحمدللہ کہا جائے، استغفر اللہ کہا جائے، یا درود شریف پڑھا جائے، تو ان کلمات کے ذریعے سے، یا نہ بھی کلمات پڑھیں تب بھی بندہ مومن کا آپس میں ملنا، مصافحہ کرنا، اس کے ذریعے سے دونوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج معاشرے میں اس سنت سے جو لوگ دور ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس سنت کی طرف لائیں، یہ حدیث پاک یاد کر کے خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی سنائیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب دو بندہ مومن آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔